السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ ان کی تاریخ پیدائش سن ہجری کے 3 سال رمضان المبارک کے مہینے میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کی خبر سنی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا میرے بچے کو دکھانا اور کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا گیا حرب، فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہوگا۔ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا اور 2 مینڈھوں کی قربانی کر کے سر کے بال اتروائے اور آپ کے ہم وزن چاندی خیرات کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسن کے ساتھ جو غیر معمولی محبت تھی وہ کم خوش قسمتوں کے حصے میں آئی ہوگی۔ آپ نے بڑے ناز و نعم سے ان کی پرورش فرمائی، کبھی آغوش شفقت میں لیا، کبھی دوش مبارک پر سوار کیے، اور کبھی آپ کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہو جایا کرتے تھے، اور آپ دونوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو دیکھنے کے لیے روزانہ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، اور کبھی آپ حالت نماز میں ہوتے تو یہ دونوں آپ کی پشت مبارک پر چڑھ جاتے، اور کبھی آپ کی ٹانگیں پکڑ لیتے، اور کبھی آپ کی ریش مبارک یعنی داڑھی سے کھیلتے، اور کبھی کبھی بہت زیادہ شوخیاں کرتے تھے، لیکن آپ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے اور کبھی بھی ان کو نہیں ڈانٹا۔ ابھی حضرت حسن 8 سال کے تھے کہ یہ بابرکت سایہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عہد فاروقی، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جب خلافت پر نشین ہوئے، آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح حضرت حسن سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر عصر کی نماز پڑھ کر نکلے، حضرت علی بھی ساتھ تھے، راستے میں حضرت حسن کھیل رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں کندھے پر اٹھا لیا اور فرمانے لگے قسم ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں۔ تو حضرت علی یہ سن کر ہنسنے لگے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی دونوں بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی محبت آمیز برتاؤ رکھا گیا، چنانچہ جب آپ نے کبار صحابہ کے وظائف مقرر کیے تو گویا حضرت حسن اسی صف میں آتے تھے، لیکن آپ کا بھی جو ماہانہ وظیفہ تھا وہ حضرت عمر نے 5000 مقرر کر دیا۔ حضرت عثمان نے بھی اپنے دور میں ایسا ہی شفقت آمیز طرز عمل رکھا۔ صدیقی اور فاروقی دور میں حضرت حسن کو اپنی کم سنی کے باعث کسی کام میں حصہ نہ لے سکتے تھے، لیکن حضرت عثمان کے دور میں پورے جوان ہو چکے تھے، چنانچہ اسی زمانے سے آپ کی عملی زندگی کا آغاز ہوا۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے طبرستان کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے۔ یہ فوج کشی سعید بن الاس کی ماتحتی میں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان کے خلاف فتنہ اٹھا اور باغیوں نے قصر خلافت کا محاصرہ کر لیا، تو حضرت حسن نے اپنے والد بزرگوار کو یہ مشورہ دیا کہ آپ محاصرہ اٹھنے تک کے لیے مدینہ سے باہر چلے جائیں، کیونکہ اگر آپ کی موجودگی میں عثمان شہید کر دیں گے تو لوگ آپ کو مطلون کریں گے اور ان کی شہادت کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرائیں گے۔ لیکن باغی حضرت علی کی نقل و حرکت کی برابر نگرانی کرتے رہے تھے، اس لیے حضرت علی اس مفید مشورے پر عمل نہ کر سکے۔ البتہ حضرت حسن کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے بھیج دیا، چنانچہ انہوں نے ان کے دوسرے ساتھیوں نے اس خطرے کی حالت میں نہایت بہادری کے ساتھ حملہ آوروں کی مدافعت کی اور باغیوں کو اندر گھسنے سے روکے رکھا۔ اس مدافعت میں حضرت حسن بہت زیادہ زخمی ہوئے، بہت سارا خون ان کے جسم سے بہہ گیا، لیکن آپ مسلسل حفاظت کرتے رہے، اور اس کے باوجود باغی جو تھے وہ حضرت عثمان کے گھر میں گھس گئے اور انہوں نے آپ کی چھت پر چڑھ گئے کچھ لوگ، اور آپ کے گھر میں گھس کر انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان کی بیوی جو حضرت نائلہ تھی، وہ چونکہ اندھی تھیں اور وہ حضرت عثمان کو بچانے کے لیے آئیں تو ان کی انگلیاں بھی انہوں نے ظالموں نے کاٹ ڈالی۔ حضرت علی کو جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ہوئی تو آپ نے جوش غضب میں حضرت حسن کو تماچا مارا کہ تم نے یہ کیسی حفاظت کی ہے کہ باغی اندر گھس کر حضرت عثمان کو شہید کر گئے۔
حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب مسند خلافت خالی ہو گئی اور مسلمانوں کی نگاہ حضرت علی پر پڑی تو انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہی، تو حضرت حسن نے عاقبت اندیشی سے والد کو یہ مشورہ دیا کہ جب تک تمام مملکت اسلامیہ کے لوگ آپ سے خلافت کی درخواست نہ کریں اس وقت تک آپ اس سے قبول نہ فرمائیے گا۔ لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ خلیفہ کا انتخاب صرف مہاجرین و انصار کا حق ہے، جب وہ کسی کو خلیفہ تسلیم کر لیں اور تو پھر تمام مملکت اسلامیہ پر اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے۔ بیعت کے لیے تمام دنیا کے مسلمانوں کی مشورہ کی شرط نہیں ہے اور خلافت قبول کر لی۔ حضرت علی کی بیعت کے بعد جب حضرت عائشہ اور زبیر رضوان اللہ حضرت عثمان کے قصاص میں ان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے نکلے تو پھر حضرت حسن نے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ مدینہ لوٹ چلیں اور کچھ دنوں کے لیے خانہ نشین ہو جائیے، لیکن ایسی حالت میں مسلمان بکھر جاتے تو آپ نے اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت طلحہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ حضرت عثمان کے قصاص کے لیے نکل چکے تھے، اس لیے حضرت علی نے بھی مقابلہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مزید حالات زندگی آپ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور سنیں گا۔ اللہ حافظ۔